میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں بھی ہم خانقاہوں والے لوگ ہیں، ہم دعوت تبلیغ والے لوگ ہیں، ہم مدارس والے لوگ ہیں، ہم لڑنے اور جھگڑنے والے نہیں ہیں، ہم بد دعائیں بھی نہیں دیتے، ہم دعائیں دیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کسی باطل کو بد دعا دینا غلط ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقع پر بعض کفار کا نام لے کر بد دعا فرمائی۔ یہ جملہ بالکل غلط ہے کہ حضور پاک نے کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں فرمائی۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم، یہ ابو لہب کے دو بیٹے عتبہ اور عتیبہ کے نکاح میں تھی۔ تبت یدا ابی لہب و تب آیت نازل ہوئی۔ ابو لہب نے اپنے بیٹوں کو بلا کر کہا محمد کی بیٹیوں کو طلاق دو، ہمارے خلاف اس کے اوپر قرآن اترا ہے۔ ابو لہب کے بیٹوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دی، اور ایک مسلم بدبخت نے مزید حرکت یہ کی کہ حضور کی لخت جگر کے چہرے پر تھپڑ مار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے بد دعا دی ہے۔ آپ نے فرمایا اللہم سلط علیہ کلب من کلابک، اپنے کتوں میں سے کتا اس بے ایمان پر مسلط فرما دے۔ آپ کیسے کہتے ہیں حضور پاک نے بد دعا نہیں دی؟ اور یہ میں خاص کتاب کا حوالہ نہیں، جس تک رسائی نہ ہو میں اس کتاب کا حوالہ دینے لگا ہوں جو ہر کسی کی دسترس میں ہے، اور کتاب کا نام ہے فضائل اعمال۔ آپ پڑھو حکایات صحابہ میں، آپ فضائل اعمال پڑھ بھی رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سنا بھی رہے ہیں، اور پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں حضور نے کبھی بد دعا نہیں فرمائی۔ خدا سے ڈرو، یہ دو لفظ کبھی نہ کہو، ایک بات پہ قائم رہو۔ پھر اس پر ایسے ہوا جب ان کا قافلہ شام جا رہا ہے، راستے میں کی جگہ سوئے، اور کفر کو بھی یقین تھا کہ محمد کی بد دعا اثر کرتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو درمیان میں ایک سامان رکھا، چاروں طرف قافلہ سویا، اس سامان پہ ابو لہب کے بیٹے کو سلایا۔ رات کو ایک شیر آیا، سونگتا رہا، چھلانگ لگائی، سامان پر آیا اور اس کو چیرا پھاڑا اور چلا گیا۔ کفر کو سمجھ آ گئی حضور کی بد دعا نے اثر کر دی ہے۔ یہ میں نے صرف اس لیے سمجھایا ہے کہ یہ جملے کبھی نہ کہو کہ حضور پاک نے کبھی بد دعا نہیں فرمائی، کبھی نہ کہو۔ جب ضرورت پڑی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی ہے، آپ کے علم میں نہیں ہے؟ ایک قبیلہ کے لوگ آئے اور کہا جی ہمارا قبیلہ مسلمان ہوا ہے، قرآن پڑھنا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ صحابہ بھیجو۔ آپ نے 70 قراء صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین بھیجے، ان نے راستے میں غداری کر دی، قتل کرنا شروع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ پتہ چلا، آپ نے اس بدعہدی کرنے والے کفار کے خلاف 1 مہینہ فجر کی نماز میں باقاعدہ بد دعا فرمائی، 1 مہینہ بد دعا فرماتے رہے۔ آپ کیسے کہتے ہیں کبھی بد دعا نہیں فرمائی؟ رحمت للعالمین نبی ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ نے کبھی بد دعا نہیں فرمائی۔ مظلوم کا دفاع کرو اور ظالم کو روکو، ظالم کو روکنا یہ رحمت ہے۔ حضور کے صحابہ کو ذبح کر رہا ہے اور اللہ کے نبی فرما دے کہ ٹھیک ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں خیر اس عنوان پہ بات نہیں کر رہا، صرف میں سمجھا رہا ہوں، اپنے دماغ کو صاف رکھو، آپ کا ویژن واضح ہونا چاہیے۔ بالکل میں اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ ہمارے مرکز اہل سنت والجماعت کی خوبی یہ ہے، ہم اصلی اور صحیح شکل میں دین آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور دلائل کے ساتھ پیش کرتے ہیں، اپنے اکابر کی کتب کے حوالہ جات کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ اپنی طرف سے کوئی جملہ میں نہیں کہتا، ہماری کوئی تحقیق نہیں ہے، میں اپنے مسلک کا کوئی محقق نہیں ہوں، میں اپنے مسلک کا ناقل ہوں، اپنے اکابر کے علوم کا شارح ہوں۔ میرا جی چاہتا ہے اپنے اکابر کے علوم بیان کروں، اور جو نہیں سمجھ آتا اپنے اکابر کے علوم کی وضاحت کروں، تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ ہمارے اکابر کون تھے اور ہمارے اکابر کے علوم کیا تھے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سواه۔